کہ میں اتنے تجربے کے بعد یہ سوچنے مجبور ہوں کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا. ہم نے 75 سال ضائع کیے. اس قوم کو قوم نہیں بنا پائے. ہم اس قوم کا چھوڑے آئینی مسئلہ بحران، ہم اس کا سماجی مسئلہ حل نہیں کر پائے. ہم اس کا اخلاقی مسئلہ حل نہیں کر پائے. ہم اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں کر پائے. آئین کہتا ہے نا، آپ بار بار کہتے ہو آرٹیکل 6 آرٹیکل 6. ہمیں آرٹیکل 6 لگانا چاہیے بنیادی طور پر تعلیم کی عدم فراہمی کے اوپر، خوراک نہ ملنے پر، غربت پہ، کتنی چیزیں، پانی، صاف پانی فراہم نہ کرنے پر. یہ آرٹیکل 6 لگائے نا یار، سب پہ لگے گا، سب ٹنگیں گے، سب کو بازاروں میں ٹانگا جائے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہ آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ اسی پورے کھیل کا حصہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بھئی آپ بھی دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق ہے. کوئی ضابطہ، آئین کا کوئی ضابطہ نہیں روکتا آپ کو عدنان کہ آپ پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے روکیں. سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ قانون کو جانچے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے. اچھا، اگر یہ دونوں کام بڑی ایمانداری سے ہوں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قانون بننے سے پہلے بینچ بن جانا اور اس پر سماعت شروع ہو جانا، ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ نہیں؟ بنا ہی نہیں. جب پریزیڈنٹ نے اس کو سائن نہیں کیا، جب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی نہیں ہوا، تو بھائی میں اور آپ کون ہیں اس پہ بحث کرنے والے، یہ کہنے والے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو آنے تو دیں. اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ پھر وہ جو بینچ بنی ہے، وہی جملہ آپ نے کہا کہ حکومت کے حامی اس بینچ پہ اعتراض کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے عدنان. بہت بڑا وکیل ہے حامد خان، بہت بڑا وکیل ہے سلمان اکبر راجہ، دونوں پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، آئی ایم شاکڈ. یہ جملہ ہے ان کا، وی آر شاکڈ. کیا بینچ ہے؟ میں بینچ پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بینچ بننا بھی مسلم لیگ کی بنیادی ہوتی ہے. اگر مسلم لیگ ان جونیئرز کو ووٹ نہیں دیتی جوڈیشل ججز کمیٹی میں جو اب بیٹھے بینچ کے اندر، تو یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا. اب معافی آفی سے کام نہیں چلے گا، اب استغفار سے کام چلے گا. استغفار سے بھی آگے چلے گا کام. اب آپ نے آسان کر دیا میرے لیے سوال فریم کرنا. میر صاحب، اس بینچ پر جو تحفظات ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو الیکشن کے حوالے سے پروسیڈنگز ہوتی نہیں اس پر بھی تحفظات رہے، اور بیگ صاحب نے آسانی کر دی میرے لیے سوال پوچھنے میں کہ صرف حکومت اور حکومت کے حامی نہیں، ایک اور بڑا طبقہ جو بڑا رسپانسیبل ہے اور جس کا تعلق کچھ کا پی ٹی آئی سے ہے، کچھ کا سول سوسائٹی سے ہے، وہ بھی آئین کی اور سپریم کورٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ فل کورٹ آ جانا چاہیے تاکہ معاملات ہوں. تو یہ جو بینچ بنا کے چیف جسٹس نے مزید حالات کو متنازع بنا دیا، آف کورس ایک پرسیپشن تو ہے کہ وہ متنازع ہو گئے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی تھی سارے پروسیس میں؟ سر دیکھیے، انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کر دیا. پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا، 10 دن کے بعد وہ نہیں کریں گے، وہ آٹومیٹکلی بل بن جائے گا، ختم ہوگی بات. بل تو پاس ہو گیا ہے، وہ صرف ٹائم کا فیکٹر ہے، 10 دن کا فیکٹر ہے ایک. تو اس کے میں سمجھتا ہوں مد نظر انہوں نے پہلے اس کی سماعت کر دی. لیکن یہ جو ساری جو چیز ہوئی ہے، پارلیمنٹ بالکل سپریم ہے، لیکن آپ نے اپنے ججز کو، اپنے کورٹ سسٹم کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے دنیا کے آگے کہ آپ نے ان پہ مسٹرسٹ کا ایک سائن لگا دیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. اور یہ جو لاء ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی اس لاء کو اپروو کرتا اگر ایک فل اسمبلی ہوتی. یہ فل اسمبلی نہیں ہے. یہ 47 لوگ جو بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، دس از ناٹ اے فل اسمبلی، دس از ناٹ اے فل ریپرزنٹیشن آف پاکستان. آپ الیکشنز کے بعد اس کو سب مل کے کرتے اور کر بھی لیتے، کیونکہ یہ لاء پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اب استعمال اس لیے ہوا ہے بیکاز اٹ از اے کنوینئنس فار دا کرنٹ گورنمنٹ. تو اس کے اندر ایک مس پرسپشن پڑ گئی، کیونکہ لوگوں نے اس کو نیگیٹو لینا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ سو موٹو اینڈ آل دس، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ٹائمنگ ٹھیک نہیں. اچھا میر صاحب، اگر آپ کا آپ کہتے ہیں فل کورٹ ہونا چاہیے. آپ ایک سینئر صحافی اور بڑے عرصے سے سیاست پہ لکھتے اور دیکھتے اور بولتے آ رہے ہیں. سر مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ جو
ایک متنازع صورتحال بنی ہے اس بل کی وجہ سے. اگر تحریک انصاف آن بورڈ ہوتی یا فلور کے اندر ہوتی تو یہ تنازعہ نہ ہوتا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے بیچ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں, آئی تھنک یہ پارلیمنٹ یونانیمس ہوتی, کیونکہ یہ جو لا ہے یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, ایک پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن پی ٹی آئی نے بلنڈر کر دیا کہ اسمبلیوں کے باہر آ گئے, ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. ان کا تو محاذ اگر کوئی ڈبیٹ کسی قسم کی ڈبیٹ کریں تو وہ تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے نا. اب باہر بیٹھ کے آپ کے ہاں جی وہ غلط ہو گیا, رائٹ ناؤ وی آر ان اے کانفلکٹ, وی آر ان اے کانفلکٹ سر ویری رائٹ. مطلب اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا, یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی منظور ہے, بل پہ بیگ صاحب کو بھی اعتراض نہیں, بل پہ ستی صاحب کو بھی اعتراض نہیں, تو یہ اتنی کمپلیکس اور ایک وار لائک سچویشن کیوں کریٹ ہوئی ہے سر؟ یہ چیس کی گیم ہے, اس میں مس کیلکولیشن ہو گئی ہے, اور مس کیلکولیشن کے ساتھ اب وہ جو ہم کہتے ہیں نا ٹانکا پٹی, ہم اسرا چل رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے اداروں کو رگڑ رہے ہیں. اب فوج آپ